السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عربی خطبات ہے نماز پڑھا رہے ہیں. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فما لم يزكي فلا صلاة له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اللہ جل جلالہ عما نوالہ جب بھی کسی کو مال دیتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے. بندہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ مجھے یہ جو مال ملا ہے، یہ جو جائیداد ملی ہے، یہ جو پراپرٹی ملی ہے، یہ میری محنت کی وجہ سے، میرے کمال کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، میری جد و جہد کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے ملی ہے. ہمیشہ بندے کی نظر اللہ کے فضل پر ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میرے پاس یہ مال نہ ہوتا، میرے پاس یہ جائیداد نہ ہوتی. آج آپ حضرات کے اوپر اللہ نے جن خوش نصیب مسلمانوں کو مال سے نوازا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، محفوظ رکھا ہے، دوسروں کا محتاج نہیں بنایا، اپنا محتاج بنایا ہے. اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے اللہ کا جو حق ہے، غریبوں کا جو حق ہے، مستحقین کا جو حق ہے، ضرورت مندوں کا جو حق ہے، اس کے سلسلے سے کچھ گفتگو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. توجہ سے سنیے، اس مرتبہ کا مضمون بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. بہت زیادہ قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ نے جہاں نماز کا حکم دیا وہیں پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مرد لوگ، وہ مرد حضرات، وہ مسلمان مرد جن کو ان کی تجارتیں، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار، ان کی ملازمت، ان کی محنتیں، روزی روٹی کے لیے ان کی جد و جہد
ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکم سے غافل نہیں کرتی، اور زکوٰۃ دینے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ تو یہ لوگ جن کو ان کی تجارتیں اللہ کے حکم سے نہیں روکتی، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف طور پر مسلمان مرد لوگوں سے مخاطب کر کے کہا زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا حکم۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر مسلمان مردوں سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں سے بھی کہا، جن عورتوں کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، پہنی ہوئی گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، رکھتی ہیں، ضرورت پر استعمال کرتی ہیں، ان عورتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ بھی نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ کسی اور کا، مولویوں کا بنایا ہوا، مولویوں کا گڑھا ہوا، مولویوں کا تیار کیا ہوا حکم نہیں ہے۔ روزہ بھوکا پیاسا جماع سے رکنے کا نام زکوٰۃ مال میں سے ادا کرنا 2.5%، یہ مولویوں نے نہیں کہا ہے، مولویوں نے تیار نہیں کیا ہے، مولویوں کا بناوٹی دین نہیں ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے ماننا ہی پڑے گا، اللہ کے رسول کا حکم ہے تب بھی ماننا پڑے گا، مولویوں کا بناوٹی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں ہوتا ہے زکوٰۃ دینا، مال میں سے دینا، یہ اور یہ حکم بجا لانا، اس کو رکن بنا دینا، یہ مولویوں نے بنایا ہے، مولویوں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ۔ اسی آیت میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یوں کہا ہے کہ تم لوگ جو مال میں سے زکوٰۃ دینے کا تم کو جو حکم ہے، روزے کا جو حکم ہے، زکوٰۃ کا جو حکم ہے، مال غریبوں کو جو دینے کا حکم ہے، وہ ایسا مت سمجھو کہ ہم ہی دینے والے ہیں، ہم ہی ضرورتوں کو دینے والے، محتاجوں کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں۔ غرور میں مت آؤ، گھمنڈ میں مت آؤ، احسان مت جتلاؤ۔ یہ حکم کو ادا کرنے والے، مال دینے والے، زکوٰۃ دینے والے اس سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، صرف تم لوگ نہیں دیتے، اس سے پہلے کئی امتوں میں مالداروں نے دیا ہے، اللہ کے نام پر دیا ہے، غریبوں کی غربت کو ہٹانے کے لیے دیا ہے۔ یہ صرف تم نہیں دے رہے ہو، اپنا کمال مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تذکرہ کیا ہے پچھلی امتوں کی زکوٰۃ دینے کا تذکرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی کہا کہ انہوں نے کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز کا بھی حکم تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم تھا۔ پچھلی ساری امتوں میں بہت سارے قوموں نے زکوٰۃ دیا ہے، اللہ کے نام پر انہوں نے نکالا ہے زکوٰۃ، شکلیں الگ الگ تھیں۔ اسی طرح تو ان تمام امتوں، ان تمام آیتوں سے یہی معلوم ہوا پچھلی قومیں زکوٰۃ دیا کرتی تھیں، صرف ہم نہیں دے رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وعید کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اپنے مال، اپنے سونے کو، اپنی چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، خزانے پر خزانہ، بینک بیلنس پر بینک بیلنس کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کوئی نہیں خرچہ کرتے،
غریبوں کو اس کا حق نہیں دیتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، الفاظ کیا اختیار کریں، گڈ نیوز کیا، فبشرہم بعذاب علیم، گڈ نیوز یہ ہے کہ تمہارے لیے جہنم میں دہتا ہوا عذاب ہے، دردناک عذاب۔ خوشخبری کس چیز کی دی جاتی؟ شادی کی دی جاتی ہے، پروگرام کی دی جاتی ہے، کسی ترقی پر دی جاتی ہے، خوشخبری تکلیف کی نہیں دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان مال زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، صدقہ نہ دینے والوں کو، غریبوں کا حق ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گویا کہ ایک طرح کا باور کر رہے ہیں کہ خوشخبری ہے، مزہ چکھو گے عذاب کا، مزہ چکھنے سے پہلے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اور ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہ جو کچھ بھی ان کو جو دیا گیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، ان کے کمال سے انہوں نے نہیں کمایا، محنت سے انہوں نے نہیں کمایا، اللہ کا فضل ان پر ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ کیونکہ محنت کرنے والے مزدور بھی بہت سارے ہیں، مزدوری کر رہا، اے سی میں بیٹھ کر کمانے والے بھی کما رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مزدور بھی دن بھر مشقتیں کر رہا ہے، وہ اے سی میں بیٹھ کر محنت کرنے والے سے زیادہ مزدور کر رہا ہے۔ محنت کے بل بوتے پر اگر ملتا تو مزدور کو ملنا چاہیے تھا، اے سی میں بیٹھ کر محنت کرنے والوں کو نہیں، محنت کی بنیاد پر نہیں ملا کرتا بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا، 20 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا، 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف زکوٰۃ کا حکم دیا۔ 32 مقامات، 32 جگہ ایسے ہیں صرف نماز کے ساتھ زکوٰۃ نہیں، صرف اور صرف زکوٰۃ کا حکم دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، 32۔ اسی طرح 15 جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر خرچ کرنے کا حکم دیا، صدقات کرنے کا حکم دیا، وہ 15 جگہ ہے۔ تو کل ملا کے 60-70 جگہ ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اتنے رب العالمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ایک مرتبہ حکم کر دیتے تو کافی تھا، تم کو یہ کرنا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن 60-70 مرتبہ حکم دینے کی کیا ضرورت؟ یہ تاکید کے لیے اہمیت کو بتانے کے لیے ہے۔ 60-70 مرتبہ بھی اللہ کا حکم ہو اور بندہ زکوٰۃ نہ دے، مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، تو بتائیے اس کے لیے کیا کیا وعیدیں ہو سکتی ہے؟ وہ مال اس کے لیے جہنم نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی؟ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، امرنا باقامۃ الصلاۃ فما لم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ ہم کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، ہم کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، بس جو زکوٰۃ ادا نہ کرے ان کی نماز بھی نہیں، کیونکہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے فما لم یزکی فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہاں تک وعید ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ یہ تمام محدثین، تمام ائمہ، تمام فقہاء، تمام کے تمام محدثین کا، شارحین کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا، تمام مکتب فکر کا، تمام کا اس بات پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ امت پر فرض ہے، 2.5% فرض ہے، نصاب کے بقدر مال ہونے پر 2.5% ہر شخص پر، ہر مالدار پر فرض ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن دیکھے، چاندی کے کنگن تھے ہاتھ میں،
حضور نے پوچھا عائشہ یہ کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ چاندی کے کنگن ہے، کیوں پہنی ہو؟ حضور نے پوچھا کیوں پہنی ہو؟ تو جواب ام عائشہ نے دیا اے اللہ کے نبی آپ کی نظروں میں اچھی لگوں اس وجہ سے میں پہنی، آپ کو میں اچھی لگ جاؤں اس وجہ سے میں پہنی ہوں۔ سمجھنا چاہیے آج کے شوہروں کی بیویوں کو، آج کل عورتیں پہنتی ہیں باہر جانے کے لیے، گھر میں آ گئی نکال کر کے رکھ دیتی ہیں، اور حضور کی بیوی پہن رہی ہے حضور کے سامنے اچھے لگنے کے لیے، اور ہماری بیویاں پہن رہی ہیں باہر فنکشن ہے، شادی ہے، پروگرام ہے، گھومنے جانا ہے، کھانے کے لیے ہوٹل میں جانا ہے، گھومنے جانا ہے، پھرنے جانا ہے، پہن کر بن سنور کر کے جا رہی ہیں باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے، پروگرام میں لوگ دیکھیں گے اس نیت سے اگر کوئی عورتیں پہن کر جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے عورتوں پر، لعنت بھیجی ہے، کیونکہ وہ پہن کر کے لوگوں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو میری طرف، دیکھو میرے کان کو، دیکھو میرے گلے کو، دیکھو میرے ہاتھ کو، دیکھو میرے انگلیوں کو دیکھو۔ اللہ حفاظت فرما، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ تو حضور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں آپ کے نظروں میں اچھی لگنے کے لیے میں پہنی ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ زکوٰۃ تم دیتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں دیتی، یہی چیز کافی ہے تمہیں جہنم میں پھینکنے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے تمہارے لیے یہ چیز کافی ہے، تمہارا زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ حضور کو معلوم ہے، حضور کی بیوی ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، صحابیہ ہیں، بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے کہا زکوٰۃ نہیں ادا کرو گی تجھے بھی یہ بد عمل اور یہ اللہ کا حکم ادا نہ کرنا جہنم میں ڈال دے گا۔ معلوم ہوا دنیا کا کوئی مسلمان بچ نہیں سکتا، ہر شخص چاہے جتنی پرہیزگار ہو، چاہے جتنا بڑا جو ہے متقی پرہیزگار ہو، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا جہنم میں جانا ہے۔ تو امت پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق دو قسم کی، ایک مالدار ایک غریب، ایک مالدار ہے اور ایک ہے غریب۔ مخلوق کی خدمت حسن سلوک کے ذریعے سے، اور اللہ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ عبادت کے ذریعے سے۔ اسی کو اللہ کے حقوق ادا کرنے عبادت کے ذریعے سے ہی، اسی کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک خدمت کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ بھی فرض ہے اور حقوق العباد بھی فرض ہے۔ اب دیکھیے خدمت کے راستے، مخلوق حقوق اللہ میں اللہ کے حق کو ادا کرنا حسن سلوک عبادت کے ذریعے سے، کئی راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے بنائے۔ حقوق العباد مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، اس کے لیے ایک زکوٰۃ راستہ ہے حسن سلوک کا۔ زکوٰۃ ایک ایسا راستہ ہے جس سے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، حسن برتاؤ کر سکتے ہیں، ان کا حق ادا کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنا۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنا۔ بہت غور سے سنیے، شارٹ میں بتاؤں گا، قیمتی باتیں ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نہیں سمجھیں گے اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکیں گے، اپنی نسل کو نہیں سمجھا سکیں گے، ہم نہیں سمجھیں گے، ہم ادا نہیں کر سکیں گے، ہم اس کو ضروری نہیں سمجھیں گے، بہت خسارے میں آ جائیں گے، ہم بھی خسارے میں، ہماری اولاد بھی خسارے میں، ہماری نسل بھی خسارے میں۔ زکوٰۃ پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ مال جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے بال آپ کے بہت زیادہ ہو گئے، جوں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ بال زیادہ ہو گئے، اب کٹوانا پڑے گا۔ ناخن آپ کے بڑھ گئے، کٹوانا پڑے گا، گندگیاں گھس جائیں گی۔ مال زیادہ ہو گیا، اب اس میں گندگی آ گئی، اب اس گندگی کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دیا ہے۔
شوگر بہت زیادہ ہو گئی، انگوٹھی کے اندر بیماری آ گئی تو ڈاکٹر کہے گا انگوٹھا کاٹ دو پورا جسم بچ جائے گا۔ اچار میں بھوسا لگتا ہے، آس پاس کسی ڈبے میں رکھ کر کے دیکھو تو وہ جو بھوسا لگا ہوا ہے اس کو صاف کر دو، پورا بقیہ پورا اچار آپ کا بچ جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ گندا ہو گیا، اس میں سے 2.5% نکال دو، پورا مال آپ کا پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا، مال تمہارا پاک کرے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تم پاک کرنے کے لیے جاتے ہو، پاک کرتے ہو، اپنی گاڑی واش کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، وہاں بھی پیسے دیتے ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اسی طرح مال بھی گندا ہوتا ہے، اس میں اس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح توجہ رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان میں محبت اخوت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا۔ گلی محلے میں ایک گلی ہے، ایک محلہ ہے، اس میں مالدار بھی رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا مالدار بھی غریب بھی رہتے ہیں۔ اب کسی محلے کے مالدار لوگ ترقی پر ترقی کر رہے ہیں، اپارٹمنٹ پر اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنوا رہے ہیں، لیکن محلے کے غریب غربت میں پریشان ہیں اور اس کی ضرورت کوئی پوری نہیں کر رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نفرتیں پیدا ہوگی، تنفر پیدا ہوگا، بیزاری پیدا ہوگی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی ترقی پر ترقی کریں، زکوٰۃ کا بھی مال نہیں دیتے، میں اتنا پریشان، میری بیوی بچے اتنے پریشان ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا، اپنے گلی محلے کے لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرو، محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ توجہ رکھیے، بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ نہیں دیتے، سرحد پار، کبھی اس کو کوئی دیکھا ہوا نہیں، بہت دور دور تک وہاں کبھی جانا نہیں ہوا، کبھی سننا نہیں ہوا، صرف آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں دیتے ہیں۔ لیکن اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے خاندان میں بہت سارے غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، کوئی فکر نہیں، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، سرحد پار دے رہے ہیں، نہیں۔ محبت جو پیدا ہوگی رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، آپ زکوٰۃ دو۔ دینے کے طریقے ہیں، بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں اگر زکوٰۃ دوں گا میرے رشتہ داروں میں، گلی محلوں میں، تو پھر وہ ہمیشہ پیچھے پڑ جائے گا، یہ بھی خیال رہتا ہے لوگوں کا، ہمیشہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک بتایا، دینا ہے، اپنے آپ کو بچانا، بچاؤ اپنے آپ کو، کسی اور کے ذریعے سے پہنچاؤ، اپنے نام کو بچا لو، وہ تمہارے پیچھے نہیں پڑے گا، لیکن تمہارا حق ادا ہو جائے گا۔ فرض ہے تمہارے اوپر، سب سے پہلے تم اپنے محلوں میں تلاش کرو، اپنے رشتہ داروں میں دو۔ اسلام میں زکوٰۃ کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو سود ہے، ایک ہے بھیک مانگنا ہے۔ زکوٰۃ کے مقابلے میں دو چیزیں، سودی نظام اور بھیک مانگنے کا نظام۔ سودی نظام میں کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے، اپنے حلال کی کمائی میں سے 2.5% نکالنا، 1 لاکھ میں سے 2.500 نکالنا۔ سود میں کیا ہوتا ہے، 1 لاکھ پر اور اضافہ کرنا، بالکل کمپٹ ہے، تقابل ہے۔ بھیک مانگنے میں کیا ہے، بھیک مانگنے میں کھڑے کھڑے کسی سے مانگ لے، پیسے آ گئے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں زکوٰۃ میں محنت بھی ہے اور مال بھی نکالا جا رہا ہے، سود میں مال آ رہا ہے، بھیک مانگنے میں بغیر کسی محنت کے پیسے آ رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ میں جتنی ترغیب دی گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالو اپنے مال کی، اتنی ہی زیادہ بلکہ اس سے زیادہ سودی نظام میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے، وبال کہا ہے، بہت زیادہ سخت سے سخت۔ سودی نظام میں 1 پیسہ سودی نظام کا 1 پیسہ اگر کسی نے لے لیا تو 30 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ اخباروں میں دیکھ لیجئے کتنے اخباریں ہیں، اخباروں میں آتے رہتے خبریں، ملک ہندوستان کے اندر، بھارت میں تقریباً 40% مسلمان آج سودی نظام میں مبتلا ہیں، سودی نظام میں مبتلا ہیں 40%، اور بھیک مانگنے میں
2016 کی رپورٹ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے، 2016 کی رپورٹ ہے کہ وہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ملک بھارت کا ہر چوتھا مسلمان بھکاری ہے، فقیر ہے، بھکاری ہے۔ یہ ہماری حکومت کی رپورٹ ہے، 4 مسلمانوں کو کھڑا کرو، اس میں سے چوتھا مسلمان فقیر ہوگا، بھکاری ہوگا۔ یہ کیوں آیا؟ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہے۔ مالدار زکوٰۃ نکالے ہیں تو اصل ضرورت مند تک نہیں پہنچ رہا، اصل مستحق تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اب سنیے، جب سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اسلامی حکومت میں کیا ہوتا تھا کہ ایک اسلامی ایک حکومتی نمائندہ آتا مسلمانوں کے ایریے میں، ان سے اس زکوٰۃ کو وصول کرتا اور مستحق تک پہنچاتا۔ یہ نظام جب سے ختم ہوا، 3 بیماریاں مسلمانوں میں آ گئی، مسلمان مالداروں کے اندر آ گئی 3 بیماریاں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل، کیا ضرورت، زکوٰۃ کی اہمیت ختم، زکوٰۃ کے آداب کیا ہے نہیں معلوم، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا نہیں معلوم، زکوٰۃ کس کو دینا نہیں معلوم، زکوٰۃ کس کا حق ہے نہیں معلوم، زکوٰۃ کون سا حکم ہے نہیں معلوم۔ جس طرح نماز کو جن اہمیتوں سے دیکھتے ہیں، روزے کو جن طرح اہمیتوں سے دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کو ان اہمیت سے نہیں دیکھا جاتا۔ جب سے یہ نظام ختم ہوا، یہ بیماری مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ اسی طرح دوسری بیماری، سودی معاملات میں لوگ بڑھ گئے۔ جیسے کہ میں نے کہا خبروں کے اندر 40% مسلمان بھارت کے آج سودی قرضوں میں مبتلا ہیں۔ ہر کوئی گھر کے تعلق سے سودی نظام میں ہے، کوئی گاڑی کے تعلق سے، کوئی کاروبار کے لائن سے، ہر ایک بینک سے جڑ کر کے سود میں مبتلا ہے۔ حالانکہ سود کا ایک قرضہ بھی، سود کا ایک پیسہ بھی لینا اپنی ماں کے ساتھ 30 مرتبہ منہ کالا کرنے کے برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ نظام ختم ہو گیا، اس کا کوئی احساس نہیں، اس وعید کا کوئی احساس نہیں ہے لوگوں کو۔ ایک تیسری بیماری پیدا ہو گئی، بھیک مانگنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کیسے کیسے بھکاری پیدا ہو گئے ہیں، اور ہر مسجد کے سامنے دیکھ لیجئے ایک سے ایک لیٹسٹ بھکاریاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی ہمت کیسی آئی، ان کو بھیک مانگنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، اور ایسا ایکٹ، ایسی ایکٹنگ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بھیک مانگنے کی کہ اگر ان کو فلموں میں لیا جائے تو بیسٹ ایوارڈ مل جائے گا ان کو۔ ایسی ایکٹر پیدا ہو گئے، بھیک مانگنے کی جو ہے ان کے اندر عادت ایسی پیدا ہو گئی، فلموں میں کام کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ اور بھیک مانگنے کا ایسا طریقہ ہے ان کا، اگر کسی گھر کے سامنے گئے تو گھر والا جب بھیک دے گا اس کو تو گویا دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر والا کوئی اپنا قرضہ دے رہا ہے اس کو، پہلے دیں گے نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسا حال ہو گیا۔ اور بہت سارے مسلمانوں کو احساس بھی نہیں، جمعہ میں آتے ہیں، پیسے رکھ کے آتے ہیں، چلر عام طور پر بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کو دے دے کر کے جائیں گے، دے دے کر کے جائیں گے ان کو۔ کبھی کسی کو بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ اس جو بیٹھنے والے غریب کو، بھکاری کو پوچھنے کا، بھئی تیری کیا مجبوری ہے، تو ہٹا کٹا ہے، تیرے پاس کام نہیں تو میں کام دے دوں، تو غریب ہے، تو نوجوان لڑکی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے، کیا کبھی کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا کی؟ آیا دے دیا، 100 روپے 200 روپے، نماز سے فارغ ہو کر کے ان کو دے کر کے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ بھیک مانگنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، اور لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھیک مانگتے ہی رہیں، ہمارے تک نہ پہنچے۔ اگر یہ بھیک مانگنا کم ہوا، محنت سے کمائیں گے، محنت سے آ کر کے مانگیں گے، میں نے کمایا ہے مجھے دے دو۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، پہلے پوچھنا پڑے گا۔ اب صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں، مستحق تک پہنچانا ہے، وہ مستحق ہے نہیں ہے، یہ تحقیق کس کی ذمہ داری ہے؟ دینے والے ہی کی تو ذمہ داری ہے۔ تو آپ کیا حساب سے دے رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے آپ سب سے پہلے مجرم ہیں، جو آپ اپنے آپ کو دے کر کے اپنے آپ کو جو شریف سمجھتے ہیں، شریف زیادہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، سب سے پہلے تمہیں سمجھنا چاہیے، آپ سب سے پہلے اس کے مجرم ہیں، ملزم ہیں۔ دینا بند کرو، پھر دیکھو جب دینا بند ہو جائے گا تو پھر ان کی ہمتیں 320 ہوئی ہے، 4 سال پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے ہوا کہ کشمیر کے اندر حادثہ ہوا،
پورے ملک میں وہ لوگ نظر آتے ہیں، کشمیری لوگ آ کر کے بھیک مانگنے کے لیے، میری بہن میرے ساتھ میں ہے، میری ماں میرے ساتھ میں ہے، ہمارا گھر جل گیا، 4 سال سے زیادہ ہوا، آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج ملک کے بڑے بڑے مالدار گھرانوں کے گھر کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن ان کو معلوم رہتا ہے۔ تو یہ ہمت افزائی کس نے کی؟ تم لوگوں نے ہی تو کی ہے۔ اس لیے محنت پر لاؤ، ان کو سمجھاؤ، ہر کس ناکس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، مستحق تک پہنچانے کی فکر کرو۔ اسی طرح تو زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اخوت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو حکم دیا کہ تم غریبوں تک پہنچاؤ، غریب آئے تو دو نہیں، یہ ذہن میں رکھو، غریبوں تک مستحق تک پہنچانے کا حکم، اور غریبوں کو حکم ہوا کہ تم گھروں میں رہو، مالدار خود آئیں گے تمہارے پاس دینے کے لیے۔ لیکن آج الٹا ہو گیا، غریب مالدار کو دروازوں میں آ رہے ہیں۔ آپ اپنے بال کٹوانا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو حکم ادا کرنا ہے تو آپ کہاں آئیں گے؟ مسجد چل کر تمہارے گھر آئے گی یا آپ مسجد تک آئیں گے؟ حج کرنا ہے آپ کو تو آپ کعبۃ اللہ خود چل کر تمہارے پاس آئے گا یا حج کرنے کے لیے تمہیں کعبۃ اللہ کے پاس جانا پڑے گا؟ بال کٹوانا ہے تو وہ پارلر، وہ نائی، وہ حجام وہ خود تمہارے پاس آئے گا یا پھر تمہیں پارلر جانا پڑے گا؟ گاڑی واش کرنا ہے تو پہلے تمہیں اس سروسنگ سینٹر جانا ہے یا سروس سینٹنگ والا وہ خود تمہارے گھر تک چل کر آئے گا؟ ایسا نہیں ہے، حکم ادا کرنا ہے تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ زکوٰۃ تم غریبوں پر احسان نہیں کر رہے ہو، مت جتلاؤ۔ یہ زکوٰۃ تم جس طرح نماز پڑھنے کے لیے ایک حکم ادا کرنا ہے نماز پڑھنا، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی اپنے اوپر سے ایک فریضے کو ادا کرنا ہے۔ کیا شاندار اسلام کا نظام ہے! اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو حکم دیا اپنے گھروں میں رہو، مالداروں کو حکم دیا کہ تم خود چل کر کے غریبوں کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے گھروں تک جاؤ۔ اسی سے تو محبتیں پھیلے گی، محبت پیار پھیلے گا، سماج بنے گا، معاشرہ ترقی کرے گا۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت سارے اور بھی حکمتوں کی باتیں ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، انشاءاللہ کبھی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔